اللہ نے بتا دیا کہ وہاں سے تمہارے لیے وہ فقیر جو ہے نا اس میں سونا بھیج رہا ہے، وہ فقیر تمہیں سونا بھیج رہا ہے تمہیں آزمانے کے لیے۔ تمہارے علیہ السلام نے اس ہدیے کے سونے کی عید کے آنے سے پہلے جنات کو حکم دیا کہ زمین سے خالص سونا نکالو اور پورا ہمارا میدان سونے کا بنا دو۔ ان کو دکھلاؤ کہ ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے، ہم مالدار ہیں، تم فقیر ہو۔ تمہیں اسباب سے لینا آتا ہے، تم فقیر ہو، ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے، ہم مالدار ہیں۔ وہاں تمہارے السلام کی اللہ تعالیٰ ندیوں پر حکمتیں کھولتے ہیں، اور وہ حکمتیں کھلتی ہیں جس سے ان پر ایمان نہ لانے والے اور کفر پر اڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ وہ حکمت ندیوں پر کھولتے ہیں۔ تمہارے السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے یہ چل کر آئیں گے میرے پاس تک ہدیہ لینے کے لیے، اس راستے میں اس اینٹ کے برابر جگہ زمین کی خالی چھوڑ دینا۔ سنیے تو صحیح، ان کے لیے راستہ بناؤ آنے کے لیے، بلقیس کا آدمی آ رہے ہیں ہدیہ لے کر، ان کے لیے راستہ بناؤ، اور جس راستے سے یہ میرے پاس آئیں چل کر، اس کے درمیان میں ان کے چلنے کی جگہ میں سے ان کی اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دینا۔ کیوں؟ کیا اینٹ ہم یہاں لگائیں گے؟ جن کا سارا فرش، سارا میدان سونے کا بنا ہوا ہے، انہیں اس ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وہ حکمتیں الہام کرتے ہیں کہ جو غیروں کے ذلت کا سبب بنتی ہے۔ وہ لے کر آئے، جو ہدیہ لے کر آ رہے تھے، جب وہاں دیکھا کہ یہاں تو پورا میدان سونے کا بنا ہوا ہے، اور جتنی بڑی اینٹ ہم لائے ہیں اتنی بڑی اینٹ کی جگہ یہاں خالی ہے، تو خیال یہ ہوا کہ اگر بادشاہ کے پاس ہدیہ پہنچنے سے پہلے ہماری تلاشی ہو گئی تو ہمیں الزام لگے گا کہ یہاں سے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ جو ہدیہ لے کر آ رہے تھے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، اس سونے کی اینٹ کو انہوں نے چھپا کے وہاں پھینک دیا جہاں کی جگہ خالی تھی۔ اللہ نے ایسی حکمت الہام کی تمہارے السلام، وہ ہدیہ واپس کر دی، جاؤ تو اپنے ہدیے سے کو شبہ کرو، ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بلدن میں ہدیہ میرا واپس ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرک کے ہدیے کو رد کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہاری ذات کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس بات کے عادی ہیں، اپنے فکروں میں جہاں تشکیلوں کے ساتھ نکالے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو فرض بن گیا سونے کا، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں، فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو نبوت چاہیے فاقے والی، تنگی والی، کہ میں رو کر اللہ آپ سے کھانا مانگوں بھوکا ہو کر، مجھے تو یہ والی نبوت چاہیے، بادشاہ والی نبوت نہیں چاہیے۔ آپ نے خود رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کو کی طرف سے پیشکش کو رد کر دیا کہ مجھے سونے چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے۔ تو پھر بتاؤ تو صحیح، جس صحابی کا نبی سونے چاندی کے پہاڑوں کو اللہ پر رد کر دے، اس نبی کا صحابی کیا ان کے خیسرے بچھڑا کے ان کے مال پر ان کے دین کو اختیار کر لے گا؟ اور یہ تو صحیح۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت آپ دے دو، فرمایا تیری پوری سلطنت، عرب کی ساری بادشاہت مل جائے، میں دین نہیں بدلوں گا۔ لات ماری مال پر اور لات ماری ملک پر، اور یہ کام نہیں، ہم اپنے دین کے داعی ہیں، ہم اپنے دین کے بیچنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ تنگ آ گیا، بادشاہ نے کہا نہیں مانتے تو تمہیں قتل کریں گے۔ ارے یہ تو ہمارے مطلب کی چیز ہے، ہم تو اس کی تلاشیں پھرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، چلیے ہم تیار ہیں، یہ تو آپ نے ہمارے مطلب کی بات کہی۔
ہم تو اسی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کے کام میں ہماری جان کام آ جائے۔ بادشاہ تنگ آ گیا اور واقعہ پورا کہ بادشاہ نے تیل گرم کرایا اور یہ پانی گرم کرایا ان کو اس میں جلانے کے لیے، پانی کھولایا اور یہ روئے اس منظر کو دیکھ کر۔ بادشاہ سمجھا گھبرا گئے ہیں، کہنا کہ نہیں، ہمارا رونا آپ کی اس پانی کی وجہ سے نہیں ہے اور قتل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا رونا تو اس پر ہے کہ اللہ کو ایک جان پیش کر رہے ہیں، ہمارے بدن کے بقدر جانیں ہوتی ہم ایک ایک کر کے اللہ کے لیے اس پر ڈالتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جان اور مال ان کا بے قیمت ہونا صرف اس پر تھا کہ جان عبادت کے لیے ہے اور مال دین کی محنت کے لیے ہے۔ جس کام پر آدمی کی جان و مال لگتی ہے یہ حقیقت ہے کہ اس سے اس کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ آپ مکان گزرنا برداشت نہیں کریں گے، آپ دکان کا پرتی ہونا، دکان کا بتانا برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوشش کر کے اس کو تیار کیا ہے۔ جس چیز پر مسلمان کی جان و مال لگتی ہے وہ اس کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اپنی دین کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت کا جو بنیادی سبب ہے، جو بنیادی سبب تھا وہ دعوت اللہ۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو داعی بنایا، ہر فرد کو داعی بنایا، جو جہاں بھی تھا دعوت کے ساتھ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ ابو جہل کے بیٹے وہ مکہ مکرمہ سے بھاگے یمن کی طرف۔ جیسا اس بات کا آپ قدر کرتے ہیں یہ عطیہ قبول کرنا پڑے گا۔ وہ یہاں سے بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج امن کا اور سلامتی کا اور قریب کرنے کا، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ابو جہل کا میرے باپ کا مطلب مجھ سے نہیں لیا جائے۔ یہ تو جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں یا کمینے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ باپ کا مطلب بیٹے سے لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار غیروں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستانے والوں کو امن دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولادوں کا امن کیوں نہ دیں گے؟ اکرمہ بھاگے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہر شخص جو جہاں تھا اپنے دین کی دعوت کے ساتھ تھا۔ اکرمہ بھاگے اور کشتی میں سوار ہو کر یمن کی طرف چلے۔ ادھر ان کی بیوی ام حکیم، انہیں پتہ چلا کہ اکرمہ بھاگے ہیں۔ انہوں نے آپ سے دفاع کیا، اصلا میرے شوہر آپ سے چل کے بھاگے ہیں، آپ نے امن دے دیجیے، ان کو لے کر آتی ہوں۔ تو میں لے کر آؤ اور اس کے لیے امن ہے۔ یہ گئی وہاں تہامہ کے ساحل پر، سمندر کے کنارے پر۔ ادھر یہ ابھی نکلے ہی تھے کشتی میں بیٹھ کر، کشتی میں طوفان آ گیا، سمندر میں سخت طوفان آیا، کشتی پلٹنے لگی۔ انہوں نے کہا کشتی والے سے، کیا کوئی بچنے کا میں اپنے سکوں میں جہاں تشکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں ڈوب رہا ہوں، کیا کوئی نجات کا راستہ ہے؟ اس نے کہا کشتی والے نے، نجات کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ نجات کا ہے کہ آپ اخلاص کا کلمہ کہہ لو، بچ جاؤ گے۔ تو اکرمہ نے کہا اخلاص کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بولو، میں ڈوب رہا ہوں۔ اس نے اخلاص کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہہ نجات ہو جائے گی۔ اکرمہ نے کہا اگر مجھے یہ کلمہ پڑھنا ہوتا، اگر مجھے یہ کلمہ قبول کرنا ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کے یمن کیوں بھاگتا؟ میں تو بھاگی اس لیے رہا تھا کہ نہیں بھاگو مت، چلو واپس چلو۔ یہ اس کو لے کر آئے۔ ادھر ام حکیم کی بیوی یہ کھڑی ہوئی تھی ساحل کے کنارے پر، یہاں سے نے کپڑا ہلایا، جو واپس آئے۔ ام حکیم نے ان سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری امن لے لیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ام حکیم کو لے کر چلی، راستے میں
شوہر تھے نا ان کے، شوہر تھے یہ ان کے، راستے میں کہا انہوں نے، اکرمہ نے کہا بیوی سے اپنی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، صحبت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، آپ مجھ سے صحبت نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں مل سکتے، میں آپ میری بیوی نہیں ہے کہ نہیں، آپ کفر پر ہیں میں اسلام پر ہوں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، میرے آپ کے درمیان اسلام نے تفریق کر دی ہے، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، اس لیے کہ آپ کفر پر ہیں میں اسلام پر ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں مسلمان چونکہ اپنے دین کا داعی نہیں رہا تو اس کی خواہش، اس کی خواہشات اور اس کی شہوت نے اس کو یہاں تک پہنچا